السلام علیکم۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس بات پر ضرور غور کیا ہوگا کہ مچھر کچھ لوگوں کو نسبتاً زیادہ کاٹتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قدرے کم کاٹتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس بارے میں مختلف لوگ عجیب و غریب باتیں بیان کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیکچرر ہاف پینی کی جدید سرچ پیش کریں گے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا ہے کہ بیماریوں کے سبب بننے والی مادہ مچھر صرف اس وقت کاٹتی ہے جب وہ انڈے دینے کی حالت میں ہو۔ ایک مچھر پوری رات کا سکون غارت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، تاہم عمومی طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص مچھر سے تنگ ہے، جبکہ اسی کمرے میں موجود دوسرا شخص مچھر سے بے خبر پرسکون نیند کے مزے اڑا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جس کی ہر کوئی اپنی اپنی توجیہ پیش کرتا ہے، اور اس حوالے سے کئی قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں، جیسے انسانی جلد کی رنگت، پسینے کی بو، خون کا گروپ اور بالوں کی ساخت مچھروں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ تاہم سائنسدان ان توجیہات سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ کچھ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھروں کی تمام ہی اقسام کاربن ڈائی آکسائیڈ کا بہترین ادراک رکھتی ہیں، اور جیسے ہی جسم سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں پھیلتی ہے، مچھر اندھیرے کے باوجود اپنے شکار تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکٹک ایسڈ اور ایمونیا سے بھی مچھر اپنے شکار کو ٹارگٹ کر لیتا ہے۔ تاہم اب نئی تحقیق سے کچھ اور باتیں بھی سامنے آئی ہیں جن کا تعلق انسانی جسم پر پائے جانے والے جراثیموں کی مجموعی کیفیت سے ہے، جسے سائنسی زبان میں مائکرو بایوٹا کہتے ہیں۔ ویب سائٹ دی کنورسیشن رچرڈ ہاف پینی کے ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ انسانی جلد بالوں پر مختلف الاقسام جراثیموں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے، اور مچھر ہماری جلد کو نہیں بلکہ انہی جراثیموں کی وجہ سے یا تو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں یا پھر ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ انسانی کھال کے ہر ایک مربع انچ پر 10 لاکھ سے زائد بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، جو 300 یا اس سے بھی زیادہ اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا عام طور پر خود ہمارے لیے تو نقصان کا باعث نہیں بنتے، لیکن مچھروں کو ہماری طرف متوجہ کرنے یا نہ کرنے کا موجب ضرور بن سکتے ہیں۔ بیکٹیریا سے انتہائی معمولی مقدار میں خارج ہونے والے بعض مادے بخارات کی شکل میں مچھروں تک پہنچتے ہیں، اور ان کا حساس نظام انہیں بآسانی محسوس کر لیتا ہے۔ اسی کے رد عمل میں وہ یا تو کسی شخص کو کاٹنے کے لیے اس پر بھن بنانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا مائکرو بایوٹا پوری عمر کے دوران کم و بیش یکساں ہی رہتا ہے، جسے مصنوعی طریقوں سے تبدیل کرنا کسی بھی طرح عقل مندی کا کام نہیں۔ اسی لیے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا مائکرو بایوٹا محفوظ ہے اور مچھروں کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا تو آپ خوش نصیب ہیں، اور اگر آپ کی کھال پر پائے جانے والے بیکٹیریا کا یہ مجموعہ ایسا ہے کہ مچھر اس کی سمت راغب ہوں تو پھر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ۔